علیکم۔ اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 101۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ تمہیں سکون نہیں ہے بلی؟ نہ خود چین سے رہتی ہو نہ مجھے رہنے دیتی ہو۔ مسلسل بجتے موبائل نے اسے علینا کی ویڈیو کال لے لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ گھر میں اکیلے اداس اور بور ہو رہے ہوں گے تو تھوڑی دیر آپ کو یہاں کی رونقوں میں شامل کر لیا جائے۔ وہ اس کے لہجے کی جھنجھلاہٹ کو خاطر میں لائے بغیر شوخی سے بولی، میں کیوں ہونے لگا اداس اور بور؟ میں اپنے ایگزام کی تیاری میں مصروف ہوں۔ اس نے اپنے قلم کو انگلیوں کے درمیان بڑے سٹائل سے گھماتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اور ایگزام کی تیاری کسے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ وہ کھل کھلا کر ہنستی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ معاذ بھی اس کے ساتھ ہی ہنس پڑا۔ وہ سچ مچ کسی امتحان کی تیاری نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ہالی ووڈ کی ایک ایکٹریس کا اسکیچ بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ کوشش خاصی حد تک کامیاب بھی تھی۔ دیکھیں صوبیہ بھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ پورے خاندان میں ایک لڑکی بھی نہیں جو ان سے زیادہ پیاری لگ سکے۔ علینا نے ایک دم موبائل کے کیمرے کا رخ بدل دیا۔ اب وہ اسکرین پر مہندی کے تھال میں لگی موم بتی کو روشن کرتی صوبیہ کو دیکھ سکتا تھا۔ کاہی سبز رنگ کے ہلکے کام والے لباس میں اپنے دراز زلفوں کو کھولے وہ واقعی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ علینا اپنے دعوے میں بالکل درست ہے۔ صوبیہ یوبی خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی تھی اور اس وقت موقع کی مناسبت سے تیار اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کے آگے کسی کا چراغ جلنا ممکن نہیں تھا۔ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے نا، بس اسی لیے میں کہتی ہوں سب باتوں کو ایک طرف رکھیں اور پھوپھو سے بات کر کے صوبیہ ابھی کی بکنگ کروا لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بازی مار جائے اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اس نے صوبیہ پر معاذ کی نظروں کا ٹھہرنا محسوس کر لیا تھا، اس لیے مزید شوخی ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ دادی اماں مت بنو اور ذرا امی سے میری بات کرا دو۔ صوبیہ اپی کے لیے رشتہ دینے کی بات کریں گے؟ وہ اس کے جھڑکنے کا برا منائے بغیر اسے چھیڑنے لگی، لیکن اسکرین پر متحرک منظر ظاہر تک اپنی جگہ سے حرکت میں آ چکی ہے۔ انہیں سمجھاؤں گا کہ جب تک اس پنجے مارنے والی بلی کو گھر سے نکال دیں، جب تک بہو لانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ ایسی باتیں تو جائیے، نہیں کرواتی آپ کی امی سے بات۔ وہ روٹ گئی اور روٹے ہوئے انداز میں ہی الٹے قدموں ہی پیچھے ہٹنے لگی۔ معاذ یہ دیکھ کر ہراسا ہو گیا کہ اس کے پیچھے سوئمنگ پول ہے۔ رک جاؤ علینا، رک جاؤ، پانی میں گر جاؤ گی۔ وہ چیختا بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ کو بھی پھیلایا جیسے اسے پکڑ لینا چاہتا ہو، لیکن اس کے پاس تھا ہی کہاں جو اسے گرنے سے بچا پاتا۔ علینا میری گڑیا، وہ کربناک انداز میں اتنی زور سے چلایا کہ خود اپنے ہی چلانے سے آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر اسے تنگ و تاریک ماحول کو پہچاننے کے لیے چند لمحے لگ گئے۔ وہ کرائے کی اس کھولی میں تھا جہاں گل خان کی کھولی کو چھوڑ کر 2 دن پہلے منتقل ہوا تھا، اور اسے ادراک ہو گیا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، ایسا خواب جو اصل میں حقیقت ہی تھا۔ خاندان کی ایک شادی کے موقع پر سچ مچ علینا کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہاں بس وہ ڈر گئی تھی اور ماں سے ملاقات ہونے پر بھی اس واقعے کو یاد کر کے اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اس وقت بھی علینا کے آنسوں نے اسے بے حد تکلیف دی تھی اور بہت دیر تک پچھتاتا رہا تھا کہ وہ اس تقریب میں شرکت کرنے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا۔ اگر وہ وہاں ہوتا تو کبھی اپنی بہن کو گرنے نہیں دیتا۔ میں اب بھی تمہیں نہیں بچا سکا میری گڑیا، اس نے کرب سے بڑبڑاتے اپنا سر دونوں گھٹنوں میں دے دیا۔ اس بھیانک اور بے قرار سمندر میں ڈوبتے ہوئے تم نے مجھے پکارا تو ہوگا، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ کو تھامنے کے لیے پھیلے تو ہوں گے، لیکن نہیں، شاید تم تو اس ظالم سمندر کا حصہ بننے سے پہلے ہی کئی حصوں میں منقسم ہو چکی ہوگی۔ 2 دن کے تنہائی نے اسے ذہنی طور پر ایک بار پھر وہیں لا کھڑا کیا تھا جب پہلی بار فراز نے اسے علینا اور باقی گھر والوں کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی صوبیہ کو تیزاب گردی کا نشانہ بنائے جانے کی خبر بھی تھی۔ وہ جس کے حسن کے سامنے سب کے چراغ گل ہو جاتے تھے، آئینے میں اپنا مسخ شدہ چہرہ دیکھتی ہوگی تو کس اذیت سے گزرتی ہوگی۔ اس کو تڑپانے کے لیے کوئی ایک اذیت یا تکلیف نہیں تھی۔ امی کی موت، سعد کا اغوا، اس کے ایک گردے سے محرومی، گھر کا شیرازہ بگھر جانا اور اب سب کچھ کھو دینا، کوئی ایک واقعہ تو نہیں تھا جسے وہ بھول جاتا اور سونیا اس سے کہتی تھی کہ سب بھول کر دنیا کے کسی گوشے میں چھپ کر اپنے لیے نئی زندگی کا آغاز کر دے۔ وہ جب سے اس کھولی میں آیا تھا بار بار سونے سے ہونے والی ملاقات، مشورے اور اپنی تکالیف کا خیال آتا رہتا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس سے آگے کیا کرنا ہے۔ سونیا پر اعتبار کرنے یا نہ کرنے کے متعلق بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے پیاروں کو تکلیف دینے والوں کو ان کے انجام تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ بہت دیر تک ایک ہی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ زیر لب بڑبڑایا اور گھٹنوں سے سر اٹھاتے بستر کو چھوڑ دیا۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہ کھولی سے باہر جا رہا تھا۔ اس کا رخ اس قریبی ڈھابے کی طرف تھا جہاں چائے میں دن کے 3 اوقات کا کھانا آرام سے مل جاتا تھا۔ چائے
ढाबे पर पहुंचकर इसने लपक कर ऑर्डर लेते छोटे से कहा और ढीले ढाले अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। तबीयत इतनी मुकद्दर हो रही थी कि नाश्ते का दिल ही नहीं चाह रहा था। चाय भी वो अपने दुखते सर से निजात हासिल करने के लिए पीना चाहता था। पता नहीं मेडिकल साइंस चाय से सर दर्द का ठीक होना तस्लीम करती है नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों की अक्सरियत की तरह वो भी सर दर्द के इलाज के लिए चाय को अक्सर समझता था। ज़रा चलकर गुल खान का हाल अहवाल लेते हैं। चाय पी चुकने के बाद तबीयत ज़रा बहाल हुई तो इसने फैसला किया और उस किराने की दुकान पर जा पहुंचा जिसका मालिक दुकान पर मौजूद लैंडलाइन फ़ोन पर रकम के एवज़ कॉल करवा देता था। आज इसने एहतियातन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तर्क कर दिया था, इसलिए इस तरह की सहूलत इसके लिए एक नेमत थी। क्या हाल है गुल खान? कई घंटे बजने के बाद इसे गुल खान की हैरत सुनना नसीब हुई तो इसने पूछा। हाल बाल का छोड़ो और ये बताओ कि कौन बोलती है? हमारा हांडी चूल्हे पर रखा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो काला देवा हमारी जान खा लेगा। बहुत नखरा मखरा है साले का। उसको समझाना था कि खान हो और गड़बड़ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। गुल खान का मखसूस सादा लबो लहजा सुनकर इसके होंठों पर बेसाख्ता ही मुस्कुराहट दौड़ गई और आसापत तारी तनाव खुद ब खुद कम होने लगा। वो कुछ नहीं समझती, उल्टा सारा दिन हमको समझाती रहती है। क्या समझाती रहती है? इसने भी गुल खान का साथ देते हुए काले खान के लिए मुज़क्कर के बजाय मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया। बोलती है इतना तेल मत डालो, राधा देवी डैडी करती है गोश्त की बजाय सब्ज़ी के कोफ्ते बनाओ, स्वीट डिश में मीठा हल्का रखो, पुलाव बिरयानी से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की सलादें बनाना सीखो, मिर्ची कम डालो और पता नहीं क्या क्या। हम सच बोलूँ, हमको तो ऐसा लगता है कि हम कोई नई ब्याहता औरत है जिसको सारा टाइम ससुराल वालों की पसंद नापसंद पर लेक्चर मिलती रहती है। इसने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। तुम्हारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है खान, बोलो तो पुलिस को भिजवाऊँ तुम्हारी मदद के लिए। पहली दफ़ा में गुल खान इसकी आवाज़ शनाख्त नहीं कर सका था और फिर वो इसकी गुफ्तगू का लुत्फ़ लेने के लिए खुद ही जान बुझ के कदरे बदले हुए लहजे में बात कर रहा था। इससे अभी तक वो ये अंदाज़ा नहीं लगा सका था कि इसका मुखातिब कौन है, लेकिन अपनी फितरी सादगी के बायस इसकी गुफ्तगू में ज़रूर उलझ गया था। खान की सादगी ने सोनिया की खोली पर आमद वाले दिन खूब तमाशा लगाया था। उस वक्त सोनिया के जाने के बाद वो खोली से बाहर निकला तो ये देखकर परेशान हो गया था कि खान का गिरेबान फटा हुआ था और चेहरे पर खून। अलबत्ता जो लोग इसको दोनों बाजू से थाम कर लेते आ रहे थे, इनका अंदाज दोस्ताना था। हम बोलते हमको छोड़ दो, हम इस खाना ख़राब को छोड़ेगी नहीं। हम इसको बताकर रहेगी कि पठान का बच्चा के बाजू में कितना दम होती है। पकड़ने वालों की निस्बत खान का अंदाज खासा जारहाना था। वो बार बार इनकी गिरफ्त से निकलने के लिए जोर लगा रहा था। क्या बात है, क्या मसला है? सूरत हाल को न समझते हुए माज आगे बढ़ा और सबसे मुश्तरका सवाल किया। वो इधर मोहल्ले में एक लफंगा है, इससे भिड़ गए थे खान साहिब, उन्होंने इसका सर फोड़ा और इसने उनका मुंह तोड़ा। बात ज़्यादा न बढ़े इसलिए हम लोगों ने बीच पिछाव करवा दिया, लेकिन खान जी सख्त नाराज़ हैं और चाहते हैं कि इन्हें फुल फाइट के लिए आज़ाद कर दिया जाए। एक शख्स ने सूरत हाल इसके गोशगुजार की। लबड़िया थी ही ऐसी कि इसके लिए सर फरोल बनता है। मजमे में से किसने तमस्खुराना लहजे में हाथ लगाई थी और माज को कुछ सूरत हाल का इदराक होने लगा था, लेकिन खान इस जुमले को सुनकर कुछ और भी तैश में आ गया था। हम छोड़ेगा नहीं तुमको खाना ख़राब, तुम्हारे अपने घर में माँ बहन नहीं है। वो लोगों की गिरफ्त से निकलने के लिए मचलने लगा। बंद करो ये तमाशा खान और चलो मेरे साथ। माज ने इसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर इसे सख्त लहजे में हुक्म दिया तो वो कुछ चौंक कर साकित हो गया। आओ मेरे साथ। वो इसी सख्त लहजे में हुक्म सादिर करके इसे अपने साथ घसीटते हुए खोली की तरफ ले गया था। इसके अंदाज में कोई ऐसी बात थी कि हजूम में से किसी को इनके पीछे आने की हिम्मत नहीं हुई थी। ये सब क्या था? खोली में पहुंचकर इसने सख्त लहजे में गुल खान से दरियाफ्त किया था। वो खाना खराब टपोरी लोग बीबी को छेड़ती थी, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम इनको मज़ा चिखा दिया। होंठ से बहते खून को साफ कर उसने फख्रिया अपना कारनामा बयान किया था। वो बीबी तुम्हारी कौन लगती थी जिसकी खातिर ये सब करने की ज़रूरत पेश आई? इसने एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए खान से दरियाफ्त किया। हमारा कोई नहीं लगती थी, पर आपकी मेहमान थी ना होती तो माँ बहन तो सबका साझा होता है। वो अपने अमल से पूरी तरह मुतमईन था, लेकिन इसके रवैये से कदरे खाइफ हो गया। उस माँ बहन ने क्या तुमसे मदद की दरख्वास्त की थी? इसे दांत कचकचाते हुए पूछा। नहीं तो मगर खान के पास यकदम अपनी सफाई देने के अल्फाज ख़त्म हो गए और पहली बार एहसास हो रहा था कि वो कोई गलत हरकत कर चुका है। इसे याद आ गया था कि वो तो किसी भी आवाज़ पर कान धरे बगैर गाड़ी में बैठकर इत्मीनान से रवाना हो गई थी। अहमक इंसान, वो कोई आम औरत नहीं थी जिसे तुम अपनी माँ बहन के ओहदे पर फायज करके इसकी मदद करने चले थे। वो इतनी ख़तरनाक औरत थी कि अगर इसे इन लफंगों की छेड़ने की कोई परवाह होती तो 2 मिनट में इन्हें अपने तलबे चाटने पर मजबूर कर सकती थी। इसने सोनिया की असलियत खान के गोश गुजार की तो इसका मुंह खुल गया। खैर जो हुआ सो हुआ। तुम ये बताओ कि तुमने इस औरत के आसपास कोई दूसरी गाड़ी या कोई ऐसा शख्स देखा था जो तुम्हें मशकूक लगा हो? बाजी से मज़ीद शर्मिंदा करने के बजाय असल मौजूद छेड़ दिया। नहीं, वो एकदम अकेली आई थी।
ہم نے اس کے آس پاس تو کیا دور دور تک بھی کوئی مشکوک بندہ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میری بات غور سے سنو۔ ہم ابھی اور اس وقت یہ کھولی چھوڑ رہے ہیں۔ میں تمہیں ایک کوٹھی کا پتہ دوں گا، وہاں تم کالے خان نامی شخص کو اپنا نام بتانا اور میرا حوالہ دینا، وہ تمہیں نوکری پر رکھ لے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ تم سے رابطے میں رہوں، لیکن میں تمہیں اپنا پتہ یا فون نمبر نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سن کر برا مان گیا۔ بھروسہ ہے لیکن یار ابھی میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے نکل کر کوئی ٹھکانہ ڈھونڈوں گا پھر تم سے رابطہ کروں گا۔ اس نے خان کو بہلا لیا تھا۔ یہ بستر اور برتن وغیرہ یہیں چھوڑ دو، بس اپنے کپڑے اور ذاتی اشیاء ساتھ رکھ لو۔ میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں تمہیں ضرورت کا سب سامان مل جائے گا، بس دل لگا کر دینے داری سے کام کرتے رہنا۔ ہم کام کو عبادت سمجھ کر کرتا اس لیے بے ایمانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خان نے اس کی ہدایت پر سینہ ٹھوک کر جواب دیا اور ماس جانتا تھا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اس روز خان کو کوٹھی کی طرف روانہ کرتے ہوئے اس نے راستے میں اسے ماں سم کے ایک چھوٹا سا موبائل سیٹ بھی دلوا دیا تھا اور اب اسی موبائل پر اسے گفتگو کر رہا تھا۔ کال لمبی ہو گئی جناب، ٹائم کا دھیان رکھنا، میں ہر منٹ کے حساب سے چارج کروں گا، یہ نہ ہو کہ بعد میں زیادہ پیسے لینے کے الزام لگا کر رونا ڈال دو۔ گاہکوں کو نمٹاتے کریانہ اسٹور والے نے درمیان میں اسے ٹوک کر یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دے کر اپنی توجہ گل خان کی طرف مبذول کی۔ وہاں گل خان اپنے گل افشانوں میں مصروف تھا۔ پولیس غریب کا ساتھ کب دیتی ہے؟ ہم اس سے مدد مانگ لے گا تو ہمارا تھوڑی سنے گا، وہ اس کالے دیو کا سنے گا جو پری جیسی رادھا دیوی کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ بری بات ہے گل خان، کسی کی شکل و صورت کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ کو ناگوار گزرتا ہے۔ اس بار اس نے سنجیدگی اختیار کی۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے یار، بس ہمارا دل جلا ہوا تھا اس لیے ہم ایسا بول دیا۔ وہی اس کی طبیعت کی سادگی تھی کہ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی، ساتھ ہی دماغ نے بھی شاید کام شروع کر دیا، اس لیے چونکتے بولا، تم اتنی دیر سے ہم کو باتوں میں لگا کر رکھا ہے پر ابھی تو اپنا نام نہیں بتایا، تم کون بولتی ہے؟ تم نے اپنا موبائل نمبر کس کس کو دے رکھا ہے؟ ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیا ہے، ہم کو نمبر معلوم ہی نہیں، وہ تو ماں صاحب کو ہی ہے۔ روانی سے بولتے بولتے ایک دم بریک لگ گئے۔ اب ماں صاحب بات کرتی ہے؟ آواز میں ایک دم جوش تھا۔ شکر ہے پہچان گئے، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ مرچ مثالوں کا حساب رکھتے رکھتے مجھے ہی بھول گئے ہو۔ معاذ ہنس پڑا۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، آپ کے فون کے انتظار میں ہی تو ہم موبائل اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہے، مجھے معلوم تھا کہ تم انتظار کر رہے ہوگی اس لیے تمہیں کال کی۔ معاذ کو اس کے خلوص پر پورا بھروسہ تھا۔ ہم آپ کے لیے بہت پریشان تھی، آپ خیریت سے تو ہونا؟ اس کے لہجے میں حقیقی فکر مندی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور مزے میں ہوں، بس ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے، سوچا تم سے پوچھ لوں کیا پکا رہے ہو؟ ہم دوپہر کے کھانے کی تیاری میں ہے، آپ آ جاؤ ادھر، آپ جو حکم کرے گی ہم آپ کے لیے بنا دے گی۔ ابھی تو ویسے دیوانی ہنڈیاں بنائی ہے، عجیب دیو ملی ہے، ہم کو جو گوشت کے بجائے سبزی کھاتی رہتی ہے۔ خان وہاں کے مینیو سے سخت ناراض تھا۔ معاذ جانتا تھا کہ رادھا سبزی خور تھی اور اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے مخصوص ڈائٹ پلان پر عمل کرتی تھی۔ اگرچہ وہ کوٹھی میں بہت کم آتی تھی لیکن کالے خان کی کوشش ہوتی تھی کہ روزانہ کے مینیو اس کی پسند کے مطابق کی ترتیب دیا جائے۔ رانجھا رانجھا کر دی، میں آپ پہ رانجھا ہوئی والی بات اس پر صادق آتی تھی۔ اس نے اپنی پسند ناپسند تک رادھا کی پسند کے تابع کر رکھی تھی، اس لیے وہی کچھ کھاتا پیتا اور پکواتا تھا جو رادھا کو پسند تھا۔ ہاں، اس کی موجودگی کے دنوں میں مہمانداری کے اخلاقیات کا خیال کرتے ہوئے اس نے خصوصی اہتمام کرواتا تھا اور کبھی کبھی اس کے اصرار پر بد پریزی کرتے ہوئے خود بھی وہ ڈش چکھ لیتا تھا۔ ایسا کرو، کالے خان سے بولو کہ آج ماں صاحب نے مٹن کڑاہی بنانے کا حکم دیا ہے، مزیدار سے مٹن کڑاہی بناؤ اور عیش کرو۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ خان گوشت کی کوئی نہ کوئی ڈش نہ پکنے کی وجہ سے بدمزہ ہو رہا ہے۔ ویسے تو وہ ایسا بندہ تھا کہ صرف پیاسے روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتا تھا، لیکن ایک وسائل سے مالا مال گھر میں اسے یہ تنگی کھٹک رہی تھی۔ آپ کھانے پر یہاں آ رہی ہے صاحب؟ گل خان نے خوش ہو کر اسے تصدیق کی۔ اتنے سوال کیوں کرتے ہو یار، جو کچھ کہا ہے وہ کرو اور موجو لاؤ۔ اسے گل خان کے سوال کو ٹالا۔ ہم ساتھ میں بیسن کا حلوہ بھی بنائے گا۔ وہ خوشی میں مست تھا۔ جو جی چاہے کرو مگر مجھے اجازت دو، کال بہت لمبی ہو گئی ہے، اس نے جواب دیا اور رسمی اختتامی جملے سن کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ شکر تھا کہ گفتگو میں مگن ہو کر خان کو اس سے ایڈریس مانگنے کا خیال نہیں آیا اور وہ کوئی جھوٹا بہانہ بنانے سے بچ گیا۔ کرانہ اسٹور کے مالک کو اس کال کے منہ مانگے دام ادا کر کے وہ یوں ہی بہت دور تک پیدل چلتا چلا گیا۔ دماغ میں بے شمار سوچیں تھی لیکن فی الحال کرنے کا کوئی کام نہیں تھا۔ سونیا نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ پچھلے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اس پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، لیکن غیر ارادی طور پر اعتبار کرنا بھی چاہتا تھا، اس لیے اس کی طرف سے اشتہار چھپوائے جانے تک کوئی قدم اٹھانے سے گریزا تھا۔ ہاں، یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ دیویا سے رابطہ کر کے عالم شاہ اور سرمد کے سلسلے میں بات کرے، اسے سمجھائے کہ اگر اس نے فردوس کی خاطر اس کا اتنا ساتھ دیا تھا تو پھر اس کی خاطر عالم و سرمد کو غیر مشروط طور پر اس کے حوالے بھی کر دے۔
وہ دونوں یہاں سے صحیح سلامت نکل جاتے تو اس جیل کی پاکستان واپسی کی راہ بھی نکالی جا سکتی تھی۔ اس پر کسی قسم کا الزام نہیں تھا اور فیصل سے نکاح کے باعث قیام بھی قانونی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے اس کا معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایک بار بحفاظت پاکستان پہنچ جاتی تو اپنے اور فیصل کے رشتے کے حوالے سے بھی مناسب فیصلہ کرنے کے لائق ہو جاتی۔ اسے سجل جیسی سمجھدار اور باوقار لڑکی سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ دھوکے اور لالچ کی بنیاد پر بنائے گئے اس رشتے کو مستقل قائم رکھنا چاہے گی۔ پاؤ بھاجی، گرما گرم پاؤ بھاجی۔ اپنے خیالات میں گم چلتے چلتے اس نے آواز سنی تو بے ساختہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا سانولا سا شخص تھا جو ٹھیلے پر اپنی دکان سجائے آتے آتے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہی اس کی طرف بڑھتا چلا گیا، خالی پیٹ بھی اب دہائی دے رہا تھا کہ اس پر مزید ظلم نہ کیا جائے۔ اس نے پیٹ کے اس احتجاج کو قبول کیا اور ٹھیلے کے ساتھ رکھے سٹول پر بیٹھ کر پاؤ بھاجی سے انصاف کرنے لگا۔ 2 دن کے اس عرصے میں حلال گوشت کی غیر یقینی صورتحال کے باعث اس نے دال سبزی وغیرہ پر مشتمل کھانے ہی کھائے تھے اور اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ گوشت سے عمومی طور پر گریز کرنے والے ہندوؤں نے بغیر گوشت کے بھی کھانے میں بڑی ورائٹی پیدا کر رکھی ہے، اور ثابت کر دیا تھا کہ ضروری نہیں کہ پرتکلف اور لذیذ کھانا صرف گوشت ہی سے تیار کیا جا سکے۔ اس وقت بھی وہ جو پاؤ بھاجی کھا رہا تھا وہ خاصی لذیذ ڈش ثابت ہوئی تھی اور اس کے ساتھ دی جانے والی چٹنیوں نے کھانے کا لطف دوبارہ کر دیا تھا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ اردو بھیا، وہ خالی پلیٹ ٹھیلے والے کو واپس کرنے لگا تو اس نے بڑے احترام سے پوچھا، دل تو کر رہا ہے کہ کھاتا چلا جاؤں مگر پیٹ اجازت نہیں دیتا، تمہارے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے دوست۔ اس نے کھل کر تعریف کی تو ٹھیلے والے کی باچھیں کھل گئی۔ اس نے کھانے کے بل کے ساتھ کچھ رقم اضافی دی تو وہ مزید خوش ہو گیا اور خوش ہو کر کہنے لگا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے بھیا۔ کوئی خدمت نہیں ہے یار، بس اب سامنے والے ڈھابے پر جائیں گے اور چائے پی کر اپنی ٹینکی فل کر لیں گے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوش دلی سے جواب دیا تو ٹھیلے والا ہنس دیا۔ یہ ہنسی بھی عجیب شے ہے، سڑک کنارے ٹھیلے لگائے کھڑے کام سے ذہنی استعداد رکھنے والے شخص کو نصیب ہو جاتی ہے اور ایک ذہین فتیل صلاحیتوں سے مالا مال شخص اس کے لیے ترستا رہ جاتا ہے۔ خدا کی بنائی دنیا کے ان عجیب و غریب رنگوں پر غور کرتا ہوا وہ چائے کے ڈھابے پر پہنچ گیا اور بینچ پر بیٹھ کر اپنے لیے ایک چائے کا آرڈر دیا۔ ڈھابے والے نے گاہکوں کی تفریح تباہ کے لیے وہاں ایک ٹی وی بھی لگا رکھا تھا۔ ٹی وی پر اس وقت ایک اوٹ پٹانگ مزاحیہ ڈرامہ چل رہا تھا جسے وہ اپنے حلیے سے کسی گراج کے چھوٹے دکھنے والے 2 نومر لڑکوں کے علاوہ کوئی بھی دلچسپی سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ لڑکے البتہ خوب کہہ کے لگا رہے تھے۔ اچانک یہ ڈرامہ روک دیا گیا اور بریکنگ نیوز کی اطلاع دی جانے لگی۔ سالا سارا مزہ خراب کر کے رکھ دیا، اب خبر دے گا کہ فلاں حلوائی کی دکان پر گیس کا سلنڈر پھٹ گیا یا فلاں بالی ووڈ سٹار کی ڈیورس ہو گئی۔ ڈرامہ روکے جانے پر لڑکوں کا موڈ سخت خراب ہوا اور اس کا اظہار انہوں نے اس تبصرے سے کیا۔ بات سن کر مسکرا دیا۔ کچھ چیزیں پاکستان اور ہندوستان میں بڑی مشترک تھیں، وہاں بھی ذرا ذرا سی خبروں کی بریکنگ نیوز بنا کر عوام کے ضبط کا امتحان لیا جاتا تھا اور یہاں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے سنسنی پھیلا جانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ دہلی کے نواحی علاقے میں ایک افسوسناک درگھٹنا پیش آئی ہے۔ یہ درگھٹنا ایک مسلمان پریوار کے ساتھ اس سمے ہوئی جب پریوار کی مرنے والی بہو ڈاکٹر فردوس کی ارتھی اٹھائی جا رہی تھی۔ وہ جو بے توجہ سے یہ خبر سن رہا تھا، ڈاکٹر فردوس کا نام سن کر بری طرح چونک گیا۔ اس کی موت کی خبر اس کے دل پر کسی گھونسے کی طرح لگی تھی۔ وہ پیاری اور مخلصی ڈاکٹر سجل سے ہمدردی کی پاداش میں آخرکار اپنی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اسے سجل کو مہذب نظر آنے والے وحشیوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے اپنی بساط کی حد تک کردار ادا کیا تھا اور اس جرم کی پاداش میں اپنوں ہی کے ہاتھوں اس بری طرح زدوکوب کی گئی تھی کہ نوبت بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچائے جانے تک پہنچ گئی تھی۔ دوسروں کی مسیحی کرنے والی وہ خوش مزاج ڈاکٹر جانے کس اذیت سے گزاری گئی تھی کہ اپنی ہی زندگی کی جنگ نہیں جی سکی تھی اور وہ ٹیلی ویژن پر اس کی موت کی خبر سن رہا تھا۔ ہماری جانکاری کے مطابق ارتھی اٹھائے جانے سے کچھ پہلے ہتھیار بند آدمی پنڈال میں گھس آئے اور فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے انوسار ڈاکٹر فردوس کے جیٹھ اور پتی سمے پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ دیور فیصل اور ایک مہمان مسٹر پانڈے کو شدید زخمی حالت میں اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے۔ نیوز اینکر کی سنائی گئی خبر سن کر اس کے لیے سمجھنا ذرا مشکل نہیں تھا کہ ڈاکٹر فردوس کی موت پر یہ رد عمل کہاں سے آیا ہوگا۔ وہ جو اس کے اسپتال میں داخل ہونے کی خبر سن کر ہی نیم دیوانہ ہوا پھر رہا تھا، اس کی موت کی خبر سن کر اپنے حواسوں میں کہاں رہا ہوگا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی ہوگی، اور اس کے بعد وہ فردوس کے ظالم سسرالیوں کے ساتھ یہ سب نہ کرتا تو کیا کرتا۔ حملہ آور بالکل کھلے بندوں آئے تھے، انہوں نے خود کو چھپانے کا جتن کیے بنا کھلے عام فائرنگ کی تھی۔ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ دہلی کے فیمس دیوا گینگ دیوا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے صاف دیکھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر بکھرے بالوں اور سرخ انگارہ آنکھوں والے دیوا کے ساتھ ساتھ اس کے 2 وفاداروں کے چہرے بالکل واضح تھے۔ جی سونو، آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ یہ سب کیوں اور کیسے پیش آیا، اور مجرموں کے چہرے سامنے آنے کے بعد پولیس اب کیا کر رہی ہے۔
اینکر اب موقع واردات پر موجود اپنے نمائندے سے بات کر رہی تھی اور اسکرین پر وہاں کے لائیو مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو گرچہ وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا، لیکن سفید چاندنیوں پر پھیلا ڈھیروں خون گواہی دے رہا تھا کہ وہاں انسانی خون سے ہولی کھیلی گئی ہے۔ جی انوشکا، بہت دردناک درگھٹنا ہوئی ہے۔ 2 لوگ مر چکے ہیں اور 2 کی حالت سخت خراب ہے۔ 2-3 اور لوگ بھی نشانے پر آئے ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ گہرے گھاؤ نہیں آئے ہیں اور بھگوان کی کرپا سے ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے سونو کی پولیس اپرادھیوں کی گرفتاری کے لیے کیا کر رہی ہے؟ مجرموں کے چہرے سب کے سامنے ہیں، ایسے میں پولیس کو تیزی نہیں دکھانی چاہیے کیا؟ نیوز روم میں موجود اینکر حسب روایت عوام میں جوش اور سنسنی پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس لیے نمائندے کو پوری بات کرنے کا موقع دیے بغیر بیچ میں ٹانگ اڑا کر ٹیڑھے میڑھے سوالات اٹھانے لگی۔ جی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا تھا، جس سمے یہ سب ہوا پولیس کے ایک موبائل قریبی تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ لوگ چکنے ہو گئے اور آخری اطلاع کے مطابق اپرادھیوں کو پیچھا کرتے ہوئے ایک بلڈنگ تک پہنچ گئی ہے۔ اپرادھیوں نے بلڈنگ میں موجود کچھ لوگوں کو بندی بنا لیا ہے اور دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر پولیس نے بلڈنگ میں گھسنے کی کوشش کی تو وہ ان نردوش شہریوں کو گولی مار دیں گے۔ نمائندے کی دی اطلاع نے نیوز اینکر کے چہرے کی تمتماہٹ اور جوش کو مزید بڑھا دیا اور چیختی ہوئی آواز میں تیز تیز بولنے لگی۔ جی تو ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن ہر گزرتے سمے خطرناک اور گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ اتنا خون بہا کر بھی ان خونیوں کی پیاس ابھی بجھی نہیں اور جو کچھ اور نردوش لوگوں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ لوگوں میں سراسیم کی پھیلا کر انہیں اپنے چینل سے جوڑے رکھنا نیوز چینل کی سب سے اہم پالیسی ہوتی ہے اور وہ اینکر اپنی اس کوشش میں پوری طرح کامیاب تھی۔ ڈھابے پر موجود گاہکوں کے علاوہ بھی ارد گرد سے کافی لوگ وہاں ٹی وی سیٹ کے نزدیک سمٹ آئے تھے، یہاں تک کہ کچھ دیر قبل اپنا ڈرامہ خراب ہونے کا شکوہ کرنے والے لڑکے بھی سانس روکے اسکرین کی طرف متوجہ تھے۔ ہم اپنے ویوز کو بتاتے چلے کہ اپنے چینل کی پرمپرا کے انوسار ہم نے آپ کو سب سے پہلے یہ نیوز دی ہے اور اب سب سے پہلے ہی اس بلڈنگ تک بھی پہنچ چکے ہیں جہاں گینگسٹر دیوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ نردوش شہریوں کو بندی بنائے بیٹھا ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہاں کے لائیو ویوز دکھاتے ہیں۔ اب ٹی وی اسکرین پر ایک عمارت کو زوم کر کے دکھایا جا رہا تھا۔ ہاں تو امید بتائے کہ وہاں کیا سچویشن ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، اور وہ اب اپنے دوسرے نمائندے سے مخاطب تھی۔ یہاں پر بہت پینک پھیلا ہوا ہے انوشکا، پولیس نے بلڈنگ کے گرد گھیرا ڈال رکھا ہے، کسی کو آگے آنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی بلڈنگ سے کافی دور روک لیا گیا ہے۔ پولیس کے انوسار یہ سب ہمارے پروٹیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ گھوم گھام کر آس پاس کے مناظر دکھا رہا تھا۔ پولیس والوں کی بھاری نفری کے ساتھ ساتھ میڈیا پرسن، چینلز کی گاڑیاں اور عام پبلک کی بھی کثیر تعداد دکھائی دے رہی تھی اور پولیس کی بہت سی توانائیاں ان لوگوں کو پیچھے دھکیلنے میں مصروف ہو رہی تھی۔ عام پولیس کے بس میں نہیں یہ سالے، کمانڈو ایکشن کرنا پڑے گا۔ ڈھابے پر بیٹھ کر خبریں دیکھنے والوں میں سے ایک نے اپنی ماہرانہ رائے دی، لیکن اب ماز نہ تو ٹی وی اسکرین پر چلتے مناظر کی طرف متوجہ تھا اور نہ اپنے ارد گرد بیٹھے ان ماہرین کی طرف جن کی رائے ماننا تو دور کی بات سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اور یہ اس کی سوچی تھی جس نے اسے زیادہ دیر وہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔